بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح فجر کا وقت تھا جب میں اپنے حجرے سے نکلا، وضو کیا اور سیڑھیاں چڑھتا مسجد کی چھت پر جانے لگا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسپیکر وغیرہ کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسجدیں بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنائی جاتی تھیں، اور یہ مسجد بھی ایسی ہی تھی جو تقریباً 40-50 گھروں تک اذان دینے اور ان تک دین کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنتی تھی۔ میرے ابا جان بھی اسی مسجد سے وابستہ تھے۔ بہرحال میں سخت سردی میں اوپر آیا تھا، مجھے اذان دے کر واپس بھی جانا تھا کہ تبھی مجھے کھیتوں کی طرف سے ایک لالٹین دکھائی دی۔ وہ ہل رہی تھی۔ تھوڑی قریب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ صرف لالٹین نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی بھاگ رہی تھی۔ لوگوں کا امام ہونے کے ناطے میں لوگوں کی محبت بھی دل میں رکھتا تھا، اسی لیے اذان دینے سے رک گیا تھا کہ کہیں وہ عورت مدد کی طلب کر رہی ہو اور میں اذان دینے میں مصروف ہوں تو اس کا حرج نہ ہو جائے۔ مگر پھر دیکھا تو وہ عورت مسجد ہی کی طرف آ رہی تھی۔ آتے آتے اس کی رفتار کم ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا شاید کوئی زیادہ ضروری بات نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ اذان دینے لگا کیونکہ عورت اب تقریباً رک چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید اپنے کسی خفیہ معاملے سے جا رہی ہے۔ لوگوں کی برائیوں سے پردہ اٹھانا میرا کام نہیں تھا۔ چپ ہو گیا، اذان دینے لگا، پر ابھی 2 کلمات ہی کہے تھے کہ نیچے سے ایک پتھر پورے زور سے مارا گیا اور وہ مجھ تک پہنچا۔ شکر ہے کہ میں نے ہاتھ کی ڈھال بنا کر اس پتھر کو اپنے سر پر لگنے سے روک لیا، پر مجھے بڑا غصہ آیا تھا کہ یہ کیا حرکت ہے، کیا یہ کسی عورت نے کی ہے؟ میں نے نیچے مڑ کر دیکھا۔ مسجد کے احاطے میں وہی عورت کھڑی تھی جو شاید کافی دیر سے لالٹین لیے صحن سے بھاگتی آ رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا۔ میں نے دوبارہ اذان دینے کی کوشش کی تو اس نے وہی حرکت کی۔ تب میں سیڑھیاں اترتا نیچے گیا، مسجد کا دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے ایک تقریباً ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ گورا تھا، اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میں اسے اس وقت دیکھ کر گھبرا گیا۔ سچ پوچھے تو مجھے گمان ہوا کہ کہیں وہ کوئی بلا نہ ہو۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ خدا کے واسطے اذان دینا بند کرو، اس اذان کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا تم ہندو ہو یا عیسائی ہو یا غیر مسلم ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اذان سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میری بات پر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اللہ مجھے ایمان کی دولت دے، میں مسلمان ہوں، پر خدا کے لیے یہ اذان دینا بند کرو، میرے کانوں میں سیسا پگھلاتی ہے اذان کی آواز۔ آخر کیوں؟ کیا میں تم سے پوچھ کر اذان دوں گا؟ محلے میں تمہارے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا چاہا۔ دروازے کی چوکھٹ میں اس نے ہاتھ رکھ، تم اسی طرح لوگوں کے ایمان کی آزمائش کرو، دیکھو کہ بغیر اذان کے کون آتا ہے۔ تم بھلے لوگوں کو دعوت دے دو، بنا اذان کے بھی لوگوں کو تم آواز دے کر بلا سکتے ہو۔ لوگوں سے کہو کہ وہ آ کر نماز ادا کریں، پر خدا کا واسطہ ہے تم اذان مت دو، اذان کے کلمات مت ادا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کر لوں گا۔ میں نے نہ جانے کیوں ایسا کہہ دیا تھا، حالانکہ امام مسجد ہونے کے ناطے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ مسجد کی چھت پر گیا اور میں نے لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دے دی۔ اس کے بعد میں واپس اپنے حجرے میں آ گیا تھا۔ میں لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، پر مجھے ابھی تک اس عورت کی مجبوری سمجھ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک لوگ آ گئے، مجھ سے یہ سوال کرنے لگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، آج فجر کی اذان کیوں نہیں دی۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نفلی روزہ رکھنا تھا، پر میری اذان نہ دینے کی وجہ سے وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے ہیں۔ میں نے لوگوں کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں انہیں اس عورت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے میں اذان نہیں دے سکا۔ ان لوگوں نے میری بات سمجھ لی، یہ لوگ چلے گئے۔ پر اگلی صبح جب میں دوبارہ اذان دینے کے لیے حجرے سے اوپر چھت پر گیا تو جیسے ہی اذان کے 2-3 کلمات ادا کیے، مجھے وہی عورت پھر سے بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اب کی بار مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنی اذان جاری رکھی۔ وہ مسجد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بری طرح تڑپنے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز چھت کے اوپر تک آ رہی تھی۔ مجھے اب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بلا ہے جو مجھے اذان دینے سے روکنا چاہتی ہے۔
یہ سوچتے ہی میرے ذہن میں مختلف تصورات ابھرنے لگے، پر میں اس عورت کو کچھ میں نے اب کی بار اذان جاری رکھی۔ آج تو میں اس کے پتھروں سے پہلے ہی واقف تھا، سو میں نے ایک ڈھال مسجد کی چھت جہاں پر میں اذان دیتا تھا وہاں بھی لگا لی تھی، اور اب اس کے پتھر بھی مجھ تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اس دن میں نے سوچا کہ یہ واقعی کوئی انسان ہے یا دوسری مخلوق۔ اگر انسان ہے تو پھر دن کے وقت بھی تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، پر وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف اور صرف دور دراز سے ہو کر مجھ پر پتھر برساتی تھی۔ ان دنوں نئے نئے اسپیکر وغیرہ بھی آئے تھے، پر ہماری مسجد میں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنی ٹھنڈ میں اوپر جانے سے اچھا ہے میں محلے والوں سے چندہ کر کے اذان کے لیے اسپیکر لے آؤں، تاکہ مجھے چھت پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں مسجد کے اندر سے ہی اذان دے دیا کروں۔ پر یہ کام خاصا مشکل تھا، تب تک یہ ڈراؤنے خوفناک مناظر سے مجھے خود ہی نمٹنا تھا۔ اس دن بھی یہ منظر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے آ کر مجھے اذان دینے سے منع کیا، اور جو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو سختی سے بولی، دیکھو برخوردار، میں تمہیں وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں، پر اگر اب تم نے اذان دی تو اچھا نہیں ہوگا، تمہیں بھی میں وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، پر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اسے اس کے گھر کا پتہ پوچھا نہیں تھا، پر جس طرف کو جا رہی تھی وہاں گنے چنے چند ہی گھرانے تھے۔ میں نے سوچ لیا صبح ہوتے ہی میں اس طرف ضرور جاؤں گا اور اس عورت سے پوچھوں گا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے۔ اگلے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس عورت کے گھر کا رخ کیا، جا کر دروازے پر دستک دی۔ مجھے نہ جانے کیسے معلوم تھا کہ وہ یہیں رہتی ہوگی۔ کئی بار اسے اس گھر کی طرف جاتا دیکھ چکا تھا۔ وہ مسجد کے انتہائی قریب ہی رہتی تھی، پر علاقہ تھوڑا ویران تھا، ایسا جس کی طرف زیادہ تر لوگ جاتے آتے نہیں۔ خیر سے میں نے دروازہ بجایا تو جس نے دروازہ کھولا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ واقعی میں ایک بہت ہی حسین عورت تھی، ایسی کہ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ حسین عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ عمر یہی کوئی 18 یا 19 سال ہوگی، اور حسن ایسا کہ دیکھنے والا تو اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے، نفس پر قابو کرنا مشکل ہو جائے۔ بہرحال میں نے فوراً نظریں جھکا لیں، کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑی بوڑھی عورت رہتی ہے کیا؟ بولی کہ جی ہاں، میری اماں رہتی ہیں، انہیں آپ سے کافی گلے ہیں، وہ آپ سے خود بھی بات کرنا چاہتی تھیں۔ لڑکی کی آواز بھی اتنی ہی مدھر تھی جتنی کہ وہ خوبصورت تھی۔ مجھ سے بولی کہ آپ اندر آ جائیں۔ میں ہچکچاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے تو جیسے رونا ہی آ گیا تھا۔ یہ واقعی رلا دینے والا منظر تھا۔ خیر میں نے اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس عورت سے بات کروں جو مجھے اذان دینے سے روکتی ہے۔ اماں کہاں گئی ہو؟ باہر آؤ، تم سے مسجد کا امام ملنے آیا ہے، آ کر اسے اپنی ساری بات سمجھا دو۔ وہ لڑکی گھر کی مالکن کو بلا کر خود چلی گئی۔ اگلے ہی پل گھر کی مالکن یعنی کہ وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی جو مجھے اذان دینے سے منع کیا کرتی تھی۔ میرے آتے ہی اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، معاف کیجیے گا امام صاحب، میں روزانہ ہی آپ کو تنگ کرتی ہوں، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ بلا وجہ میں آپ کے پاس نہیں آتی۔ آپ کی اذان سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے گھر میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو اذان دینے سے منع کرتی ہوں۔ آپ کی اذان نہ دینے سے ان لوگوں کا کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز جس نے پڑھنا ہوگی وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا۔ عورت کی باتیں سننے کے بعد میں نے صرف ایک ہی سوال کیا، وہ تو ٹھیک ہے اماں، پر تم کیوں چاہتی ہو کہ میں اذان نہ دوں؟ مجھے کوئی نہ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ آ جاؤ، میں تمہیں وہ وجہ اس نے مجھے تم تک آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عورت یہ کہہ کر اندر والے کمرے میں چلی گئی اور مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے آؤں۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی حسین پری ایک گندی سی میلی چارپائی کے کنارے بیٹھی تھی۔ اسی چارپائی پر ایک آدمی بھی لیٹا تھا جو بہت ہی کمزور لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس نے برسوں سے کھانا نہ کھایا ہو۔ اس کی ٹانگیں لکڑی کی طرح پتلی تھیں اور جسم مرجھایا ہوا۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہی گالیوں کے انداز میں میری طرف ہاتھ کر کے مجھے جانے کا کہنے لگا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، بولتا تو اس کی زبان لڑکھڑا جاتی۔ بوڑھی عورت اور وہ لڑکی جو کہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ بوڑھی نے اپنے آنسو پونچھے اور بولی، باہر آ جاؤ بیٹا،
اس نے جو کیا ہے وہ بھگت رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے چائے کی پیالی پکڑائی اور کہا کہ بیٹھو پر میں وہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا، مجھے جانا ہوگا، مسجد میں کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتا، وہی لڑکی جسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا باہر آئی اور اس عورت سے کہنے لگی کہ امام مسجد کو جلدی گھر سے بھیجو ورنہ بہت برا ہوگا۔ مجھے عجیب سا لگا تھا، ایک تو میں ان لوگوں کے گھر آیا، ان کی بات سنی اور یہ میرے ہی دشمن ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے اس لڑکی کی بات سنی انسنی کر دی اور خود ہی اٹھ کر باہر آ گیا۔ واپسی پر میں نے عصر کی نماز پڑھائی اور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیا معاجرہ ہے، وہ خوبصورت عورت کون تھی، وہ بڑی عمر کی عورت کون تھی، اور یہ سب لوگ آخر ایک ہی گھر میں اتنے مایوس کن حالات کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں۔ میں نے اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ گاؤں کے چپے چپے سے واقف تھیں۔ میں نے اماں سے بات کی، گھر جا کر ان کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بولی بیٹا وہ عورت بالکل صحیح کہتی ہے، تم کچھ دن کے لیے اذان دینا بند کر دو، وہ ماں ہے، اس ماں کے دل کو سکون آ جائے گا تو اس کے بعد وہ تم کو کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ مگر اماں مجھے پتہ بھی تو چلے نا، آخر کیا بات ہے، میں بلا وجہ تو اذان دینا بند نہیں کر سکتا۔ مجھ پر لوگوں نے بھروسہ کیا ہے، بہت بڑا فریضہ ہے یہ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میری بات سن کر اماں نے بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی خدا کے لیے بیٹا منع مت کرنا، پر تم فجر کی اذان مت دیا کرو، اس عورت کی بات مان لو، وہ جیسا کہتی ہے تم ویسا ہی کرو، اللہ کے ہاں نوازے جاؤ گے۔ معاف کرنا اماں، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے مغرب سے پہلے جاگنا بھی تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ اماں مجھے منانے آئی ہوں گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اماں ہی کھڑی تھیں۔ بولیں کہ بیٹا اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ میری بات صحیح ہے یا غلط تو میں تمہیں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ میں نے تمہیں جو فیصلہ سنایا وہ بالکل صحیح تھا، اور اگر تم میری بات مانو گے تو زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اماں اتنی لمبی بات مت کریں، مجھے سیدھا سیدھا بتائیں کہ آپ مجھے اذان دینے سے منع کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے مجھے اسی دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ میں ایک عورت کے کہنے پر اپنے فریضے کو چھوڑ دوں؟ میری بات سن کر اماں مسکرا پڑی۔ نہیں بیٹا، میں ایسا کرتی ہوں کہ اسے اپنے ہی گھر بلا لیتی ہوں، وہ اپنے منہ سے تمہیں ساری کہانی سنائے گی، تب تمہیں اس پر یقین آئے گا کہ وہ بیچاری کتنی مجبور ہے۔ ٹھیک ہے اماں، آپ اسے بلا لیں، اگر مجھے اس کے جواب میں کوئی اعتراض محسوس نہ ہوا تو میں اس کی بات مان لوں گا، میں صبح فجر کی اذان نہیں دوں گا، لیکن اگر اس نے بلا وجہ مجھے اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کی تو میں اس سے بہت برا پیش آؤں گا۔ نہیں بیٹا، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، رشتے میں تمہاری خالہ لگتی ہے، کیا لگتا ہے تمہارا خاندان یعنی تمہارا ننھیال اتنا کم ظرف ہے کہ وہ مسجد کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ اماں کے منہ سے لفظ خالہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ آپ کی بہن ہیں؟ اگر وہ میری خالہ ہیں پھر تو مجھے ان سے مختلف طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی، پر اماں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے دوبارہ اماں سے وہی سوال کیا تو وہ بولی بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ پورے خاندان نے شکیلہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، اس سے تو کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، پھر میں بات کر کے کیا کرتی، لیکن اب وہ تکلیف میں ہے اسی لیے اس کی بات سننا پڑے گی۔ ٹھیک ہے اماں، میں نے کہا، اور پھر وہ گھر سے نکل گئیں۔ شاید وہ اسی عورت کو بلانے گئی تھیں، مگر تب تک مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میں مسجد آیا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لوگوں کو بھی نماز پڑھائی، اور پھر تقریباً عشاء کے بعد ہی میں گھر واپس لوٹا تھا کیونکہ مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے پاس کوئی بات کرنے نہیں آئیں گی، یہ میرے سونے کا وقت ہوتا تھا، مجھے صبح فجر کے لیے جلدی جاگنا بھی ہوتا تھا۔ پر دروازے پر دستک دی تو اماں نے دروازہ کھولا اور منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولی بیٹا کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا، وہ عورت تم سے ملنے آئی ہے، یعنی میری بہن۔ اماں نے بھی نظریں جھکا لی تھیں۔ ٹھیک ہے اماں، بے فکر ہو جائیں، یہ کہہ کر میں اندر والے کمرے میں آیا جہاں اس مہمان عورت کو بٹھایا گیا تھا۔ ان کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، دل پر جیسے بہت بڑا بوجھ تھا جو وہ اتارنے جا رہی تھیں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، پر ایک بات کا وعدہ کرو، اگر میری مکمل بات سننے کے بعد تم کو مجھ پر ترس آیا تو پھر تم میری بات مان لو گے؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ دراصل بیٹا یہ اس وقت کی بات ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اماں جی نے بالکل شروع سے کہانی سنائی۔
تو میں بھی سننے میں محو ہو گیا۔ بیٹا، میں ان دنوں اپنی شادی کے نئے نئے دن گزار رہی تھی، بلکہ یوں کہو اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے جی رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں یہ بات بلا جھجک کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے دنیا کی خوبصورت ترین عورت سمجھتا تھا۔ پر کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی بے قدرہ ہو جاتا ہے، اسے اچھی چیز کی قدر نہیں رہتی۔ میں بھی اپنے شوہر سے لڑنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ میرا شوہر باتیں نہیں کرتا تھا۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی وہ خاموش ہی رہتا تھا۔ اس وجہ سے میں اپنے شوہر سے دور دور رہنے لگی۔ میں اس سے کہتی بھی تھی کہ وہ میرے ساتھ بات چیت کیا کرے، میرے ساتھ کھیلے، گھر کے کاموں میں حصہ ڈالے، پر وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ تم مجھے کسی عامل کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اپنے شوہر کی توجہ حاصل کروں۔ اگرچہ میرے پاس اس کی محبت تھی، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پر مجھے وقت نہیں دیتا تھا۔ یوں سائمہ کے کہنے پر میں پیر شاہ کے گھر چلی گئی۔ پیر صاحب کا گھر کیا تھا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کو انہوں نے آستانے کا نام دے رکھا تھا۔ میں وہاں گئی، ان سے ملی۔ انہوں نے مجھے بڑی امید دی، کہا کہ تمہارا شوہر تو تمہارے تلوے چاٹے گا، تم فکر ہی نہیں کرو، میں ایسا پکا کام کروں گا کہ وہ دوبارہ تمہارے ساتھ دور نہیں جائے گا۔ ویسے بھی تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے کوئی نظریں کیسے اٹھا سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اس بابے نے مجھ سے بہت نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی، پر میں دور رہی۔ مجھ بیوقوف کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے، اور اگر اس آدمی کی نیت صاف ہوتی تو وہ مجھ سے ایسی بےہودگی والی بات نہ کرتا، پر میں اس وقت سمجھی نہیں۔ یوں وہ آدمی بار بار مجھے اپنے پاس بلانے لگا، یہاں تک کہ میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا، اور اسی شک کی بنا پر اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ پر میں کہاں رکنے والی تھی؟ مجھے تو شاید اسی کے جادو نے پاگل بنا رکھا تھا، جو میں زیادہ سے زیادہ پیر شاہ کے آستانے میں جانے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر میں قید کرنے کا بھی سوچا، پر میں تمام قید و بند توڑ کر شاہ کے پاس پہنچ جاتی۔ شاید کہ اس نے مجھ پر باقاعدہ جادو کر دیا تھا، کیونکہ میں اس سے ملنے جاتی تو میرے دل میں عجیب سی تڑپ ہوتی۔ جب میرے شوہر نے کھلم کھلا میری یہ حرکتیں دیکھیں تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب پیر شاہ، جو کہ مجھے شروع سے ہی چاہنے کے دعوے کرتا تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، بولا کہ تم کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ مجھ پر بھی محبت کی اندھی پٹی تھی، میں اس کی بیوی بن گئی۔ یوں 4 سالوں میں میرے اس سے 2 بچے بھی ہو گئے۔ وہ ایک انتہائی غلیظ طبیعت کا مالک شخص تھا، دن رات برے کام کرتا رہتا تھا۔ کبھی تو وہ گندگی کھاتا تو کبھی گندگی میں اپنے ہاتھ ڈال دیتا۔ مجھے اس سے بہت گھن آتی تھی، پر میں اب انجانے جنگل میں پھنس چکی تھی، یہاں سے نکلنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ نہ جانے اس آدمی کے ساتھ کتنے سال یوں ہی بیت گئے۔ پھر اس نے تو حد ہی کر دی کہ اپنے بیٹے کو بھی اسی خوبصورت سی لڑکی کو اپنے جال میں پھانس کر اس سے شادی کر لی۔ پر کہتے ہیں نا کہ اللہ سے زیادہ بہتر انتقام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جس حالت میں اس لڑکے کا باپ مرا ہے، اسی حالت میں اب یہ بھی مرے گا، کیونکہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی جادو ٹونا سکھا دیا۔ وہ جو سب کرتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی وراثت یا ولایت کے نام پر منتقل کر دیا۔ کہا کہ میں اپنا ورثہ کسی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ حالانکہ یہ سوائے شرک کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پر میں یہی کہوں گی کہ میرے شوہر کا خاتمہ بالایمان نہیں تھا، بلکہ وہ اسی طرح کی گمراہی کی باتیں کرتے مر گیا۔ اس کے بعد میرے بیٹے کو جب بھی دین یا پھر اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے، مارنا چاہتا ہے، تباہی پھیلا دیتا ہے۔ وہ میں جانتی ہوں کہ اس کا خاتمہ بھی بالایمان نہیں ہوگا، شاید کہ یہ زندہ بچ جائے، اس کے بعد کبھی ایسی حرکت کرے، پر مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ میرا بیٹا پچھلے 5 سالوں سے ایک عمل الٹا ہونے کی سزا کاٹ رہا ہے، اور اب میں اپنے بیٹے کو اذیت میں دیکھتی ہوں تو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انسان کو قدرت سزا تو دیتی ہی ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کا اپنا نقصان ہو یا اولاد کا نقصان۔ بلا شبہ اس عورت نے ایک نیک انسان کو چھوڑا تھا، اس کے بعد یہ دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہوئی۔ اب اپنے شوہر کی قدر تو آتی ہوگی، پر شوہر واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.